جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کے سبحان اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں. توجہ کیجیے، فرمایا وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ جی کتنی فرمایا احب، توجہ کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف محبت کا لفظ نہیں بلکہ سیدھا احب. توجہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے احب، وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. لوگوں محبت اگر حد کے اندر رہے وہ پیار کہلاتا ہے، محبت اگر حد کے اندر ہو وہ محبت کہلاتی ہے. لیکن اگر محبت حد کو تراش کر جائے اور وہ محبت حق ہو جائے تو وہ محبت نہیں رہتی بلکہ وہ محبت عشق، سبحان اللہ، وہ محبت عشق ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کے عشق کرتا ہے. کیا مطلب؟ ارے ولی چونکہ جدھر جاتا ہے اس کا دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے، وہ مولا کی محبت میں فنا ہوتا ہے. ولی اللہ کی صفات، اللہ کی تجلیات، اللہ کی قدرتیں قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمایا صاحب ذکر لو لیٹ کے ذکر کر رہے ہو یا پہلو کے بل رہتے ہو یا وہ بیٹھے ہو یا چلتے ہو، وہ جس حال میں ہوتے ہیں یتفکرون، وہ فکر کرتے ہیں اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرتوں میں. کیوں فکر کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے عشق میں مچل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں، ان کا تعلق خدا سے جڑا ہوتا ہے. وہ بیٹھے چھتروں کی سرزمین میں ہو دھیان عرش کی طرف ہوتا ہے، وہ بیٹھے کوٹلی کی سرزمین ہو دھیان اللہ کے عرش کی طرف، ذات رب العالمین کی طرف ہوتا ہے. ارے ولی بیٹا فرش پہ ہوتا ہے، توجہ عرش کی طرف ہوتی ہے. ولی بیٹا فرش پہ ہوتا ہے، نظارے عرش کے قدر ہوتا ہے. ولی بیٹا فرش پہ ہوتا ہے، عرش کے جلووں میں گم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دھیان مخلوق کی طرف نہیں ہوتا بلکہ ولی کا دھیان اپنے مولا. بے شک، سبحان اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ولی ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتا ہے. سامعین توجہ، اللہ جی جب ولی آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اللہ پھر تمہیں کیا دیتا ہے؟ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی سنیے، 16واں پارہ سورہ مریم ہے، میرے رب العالمین کا کلام ہے. توجہ کیجیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین، میں صلہ کیا دیتا ہوں بھیا ادھر اگر کسی کی دوستی تھانے دار سے ہو وہ اکڑ کے چلتا ہے، کسی کا تعلق وزیر سے ہو جائے وہ کہتا ہے میرا تعلق فلاں وزیر سے ہے، میرا تعلق فلاں ملک کے صدر کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں بڑے آدمی کے ساتھ ہے. ارے ولی وہ ہے جس کا تعلق خدا سے، سبحان اللہ، جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جس کی توجہ اللہ کے نزدیک اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عشق، اس کے اندر میں اللہ کا عشق ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. چونکہ اس کا سینہ اللہ کے معرفت کے نور سے چمک رہا ہوتا ہے. قرآن مجید ایک اور مقام میں فرماتا ہے، میں یہ بات کروں پھر آیت کی طرف آتا ہوں، فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. ارے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اس کا سینہ اللہ کے نور سے چمک اٹھتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. ارے کس کا سینہ کھلتا ہے؟ کس کا سینہ اللہ کے نور سے چمکتا ہے؟ کس کے سینے میں اللہ کے انوار اترتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ ولی کا، مومن کا. ارے جس کا تعلق کامل اللہ سے جڑ جائے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے، جو خدا کو پہچان لے، جس کا جو رشتہ خدا سے جڑ جائے وہ اپنے مولا کو پہچان لے. چونکہ ولی مولا کو پہچان لیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے وہ اللہ کو جان رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اب قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سوالوں پیدا ہوتا ہے، انگلینڈ سے چلے یہاں آئے کہ ارے سعید سرکار کا عرس بنائیں گے، وجہ کیا
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فرمایا صاحب ایمان والے اور صاحب اعمال صالحہ جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں یعنی جو ولی ہے ولی اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ان قریب میں اپنے مومن اپنے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں محبت سے کیا دیں سبحان اللہ ولی کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے یہ ہم پیدا نہیں کر رہے ہوتے از خود پیدا نہیں ہو رہی ہوتی یا کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ ولی کی محبت جو بندے کے دل میں آتی ہے گویا اس دل کو خدا چن ولی کی محبت جس دل میں آئے اور جو بندہ اللہ کے ولی سے محبت کرے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ان قریب ان کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہوں پیدا فرما دوں گا سامعین ذرا توجہ کیجیے یہ کیا ماجرا ہے کہ دنیا ان کے آستانوں پہ کھچی کھچی چلی آتی ہے او بابا ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں شبرات کے موقع پہ ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں عید کے موقع پہ لیکن ولی کے مزار پہ ہر وقت حضور خدا کا میلہ لگا ہو لوگوں کا ہجوم ہو لوگ چوکھٹ ولی کی تھام کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو اللہ سے التجا اور دعائیں مانگ رہے ہو مولا یہ ماجرا کیا ہے ولی کی چوکھٹ پہ جو جانتا ہے وہ بھی آتا ہے جو نہیں جانتا وہ بھی آتا ہے جو اپنا ہے وہ بھی آتا ہے جو بیگانہ ہے وہ بھی آتا ہے جو رشتہ دار ہے وہ بھی آتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہے وہ بھی آتا ہے مولا وجہ کیا ہے جواب آتا ہے وجہ یہ ہے کہ ولی چونکہ میرا عاشق ہوتا ہے میں ولی سے محبت کرتا ہوں ولی مجھ سے محبت کرتا ہے میں ولی کا دوست ہوتا ہوں ولی میرا دوست ہوتا ہے ولی میرے قریب ہوتا ہے ولی میرا محبوب ہوتا ہے اور جب ولی میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اپنے محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں میں میں ولی اپنے محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ فرمایا میں اپنے دوست کی محبت میں اپنے محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہوں آئیے صحیح حدیث سنیے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3209 صحیح مسلم حدیث نمبر 7484 توجہ کیجیے حدیث سیدہ سالم ذرا غور سے سنیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نادا جبریل اللہ جبریل کو ندا کرتا ہے اور جبریل حاضر ہوتے ہیں جی رب جلیل اللہ فرماتا ہے یحب فلانا اور جبریل فلان سگی کے ٹکڑے پہ دھرتی پہ فلاں بندہ فلاں علاقے فلاں محلے فلاں بن فلاں اے جبریل اس بندے کو جانتا ہے جی رب اللہ فرماتا ہے جبریل سن میں خدا سے پیار کر میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے جبریل میں اسے محبت کرنے لگ گیا ہوں میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے میں اسے محبت کرنے لگ گیا ہوں جبریل عرض کرتے ہیں مولا حکم کیا ہے میرے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے جبریل چونکہ میں محبت کر رہا ہوں میں لامحدود ہوں میری محبت بھی محدود نہیں میری محبت بھی لامحدود ہے اے جبریل ذرا اے جبریل میرا حکم یہ ہے کہ یحب فلانا فلاں بندہ میرا محبوب ہے اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر توجہ جبریل تو بھی اس سے محبت کر جی مولا حکم آ گیا پتہ چلا ولی سے محبت کرنے کا حکم خدا جبریل اللہ ولی کا محبت کا حکم جبریل کو بلا کے جبریل کو آواز دے کے اللہ بلاتا ہے جبریل آتے ہیں اللہ بتاتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرنے لگ گیا ہوں میرا محبوب ہے میرا ولی ہے میرا دوست ہے اور جبریل میرا حکم یہ ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر
شہی کوئی نہیں. میں نے کہا نہ یہ غلط نعرہ ہے. ارے باپے شہ کوئی نہیں, بابا فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے, عرش پہ خدا جبریل کو اس سے محبت کرنے کا ہوگا. بولو بولو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بابا بیٹھا فرش پہ ہے, کہتے ہیں بابے شہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ سوچ غلط ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے. چونکہ قرآن و حدیث ہمیں کچھ اور بتا رہے, حدیثیں صحیح بتا رہی ہے. صحیح بخاری حدیث 3209 میرے رسول کا ارشاد, حدیث قدسی توجہ کیجئے. اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی اسے محبت کر. جبریل بھی محبت کرنے لگے. اللہ بس فرمایا نانا جبریل آسمانوں میں چلا جا, آسمانوں پہ چلا جا, اور آسمانوں پہ جا کے اعلان کر. پہلے آسمان پہ بھی اعلان, دوسرے آسمان پہ بھی اعلان, تیسرے آسمان پہ بھی اعلان, چوتھے آسمان پہ بھی اعلان, پانچویں آسمان پہ بھی اعلان, چھٹے آسمان پہ بھی اعلان, ساتویں آسمان پہ بھی اعلان. کل آسمانی کائنات میں اعلان ہو رہا ہے کس بات کا؟ سعید سرکار کا عرس کھانے والوں, عرس منانے والوں, ولیوں سے جڑے رہنے والوں, سنو سنو, یہ وہ عقیدہ ہے جو خدا نے دیا ہے, یہ وہ عقیدہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل جا کل آسمانی کائنات میں اعلان کر دے کہ آسمان والوں, ساتویں سے پہلے آسمان, پہلے سے ساتویں آسمان تک سب بسنے والوں, زمین کے ٹکڑے پہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرنے لگ گیا ہے. جبریل بھی محبت کر رہا ہے. اے آسمان والوں تم بھی اس سے پیار. اعلان ہوتا ہے جی عرس ہو رہا ہے. سوال ہوتا ہے کیوں منا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ولی کا مقام بتانے کے لیے کہ اگر غلاموں کا یہ ہے, اگر غلاموں کا یہ حال ہے, 14 صدیاں بعد سعید سرکار کا یہ مقام ہے, بابا جی گلہروی کا یہ مقام ہے, تاجدار نہری کا یہ مقام ہے, پیر میر علی کا یہ مقام ہے, غوث جلی کا یہ مقام ہے, مجدد پاک کا یہ مقام ہے. ارے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ 14 صدیاں بعد اگر محمد کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اب آپ ذرا اللہ جل مجدہ